अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरे किचन में आप सबका वेलकम है। आज बनने लगा था माशाल्लाह से 21वें रोज़े की इफ्तार का टाइम था, तो इफ्तारी बन रही थी और आज मैं दिल चाह रहा था कि डिफरेंट चीज़ें बनाऊं और आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि ये बरकतों भरा महीना जो है ना वो इस तरह से चला गया है, इतनी जल्दी गुजर रहा है कि 20 रमज़ान गुजर चुके हैं, 20 रोज़े हम रख चुके हैं और आज 21वें रोज़े की इफ्तारी होगी जब आप ये व्लॉग मेरा देखेंगे। तो इसमें मैं तो बहुत ही हैरान हो रही हूँ। मतलब अगर आप मेरे दिल की जज्बात को अगर समझ सकें ना, तो मैं इस वक्त इतनी ज़्यादा मतलब मुझे एक तकलीफ़ सी है कि इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गया, इतनी जल्दी कि हम एहसास ही नहीं कर पाए, हम इस महीने की वो रहमतों और बरकतों को महसूस ही नहीं कर पाए कि बस यूं ही गुजर गया। बस आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को भी ये लगा कि ये जो रमज़ान है इस दफ़ा का 2026 का पिछले रमज़ान से ज़्यादा जल्दी गुजरा है। और हकीकत भी यही है कि जब क़यामत करीब आती जाएगी ये वक्त तेज़ी से यूं ही गुजरता चला जाएगा। और ये क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है कि आखिरी वक्तों में आपका वक्त यूं गुजरेगा जैसे एक दिन पूरे एक मिनट या एक घंटे के बराबर होगा, और एक महीना जो वो एक दिन के बराबर होगा, और एक साल जो वो एक महीने के बराबर होगा। तो ये स्पीड है और ये स्पीड से गुजरता हुआ वक्त हमें महसूस हो रहा है, हम इसका एहसास कर सकते हैं। लेकिन कब एहसास करते हैं? जब ये वक्त गुजर जाता है, तो फिर पता चलता है कि हैं इतने दिन गुजर गए, इतने घंटे गुजर गए, इतना वक्त गुजर गया। इसकी रीज़न मेरी जो समझ में आती है ना वो ये है कि ये जो हम लोग मोबाइल और हर वक्त जो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ना, मुझे सबसे बड़ी मेन रीज़न यही लगती है। आप यकीन करें, जब आप कुछ स्क्रॉलिंग करने बैठते हैं या कुछ देखने बैठते हैं, भले आप घर के काम करके बैठे हैं या कुछ भी फ्री होकर बैठे हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे यूं गुजर जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कि हमने वक्त कहाँ गुजारा है, ये वक्त कैसे चला गया इतनी जल्दी, और एहसास भी नहीं होता। यानी हम वो पता ही नहीं चलता कि हम पता नहीं कितनी वीडियोस और कितनी रील्स जो हैं वो 1 घंटे में हम देख चुके हैं। तो ये हकीकत है। और ये गुजरता हुआ वक्त जो है ना ये हमें एहसास दिला रहा है, हर लम्हा हमें एहसास दिला रहा है कि इस दुनिया के फ़ानी होने में कोई शक नहीं है। ये दुनिया जब फ़ानी होने के करीब है तो हमें इस चीज़ का शिद्दत से एहसास करना चाहिए कि ये कीमती वक्त जो हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है, इसका कोई ऐसा यूज़ कर लें, कोई ऐसा इस्तेमाल कर लें जो हमारी आखिरत में हमारे लिए काम आ जाए। अच्छा, इस गुज़रते वक्त से रिलेटेड और रमज़ान करीम की रहमतों और बरकतों से भरी हुई ये दिन और रात जो है ना, इससे रिलेटेड एक हिकायत मेरे दिमाग में आई है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक साहब थे, अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि 2 जो सहाबी उनको उन ख्वाब में नज़र आए। एक सहाबी जो थे वो जंग करते हुए शहीद हो गए थे, और एक सहाबी जो हैं वो भी जंग करते हुए लेकिन जीत कर गाजी होकर आए थे। तो जो रोज़े महशर के टाइम को वो वॉच कर रहे हैं अपने ख्वाब में और देख रहे हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो गाजी बनकर आए थे उन्हें एक रमज़ान और इस साल का मिला। तो अगले साल जब रमज़ान शरीफ में वो जब फौत हुए, अपना तभी फौत हुए, तो वो अल्लाह ताला जब फरिश्तों को भेजा कि जन्नत में पहले कौन दाखिल होगा, यानी उन्होंने तो ये सुन रखा था कि शहीद जो है वो जन्नत में बहुत ज़ाहिर है उनका दर्जा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा दर्जे के पर फाइज होंगे, तो वो पहले जाना चाहिए। उनके दिमाग में ये था कि शहीद जो है वो पहले जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन फरिश्ते जो है ना वो पहले जो गाजी थे ना उनको पहले जन्नत में लेकर गए, और दूसरे नंबर पर जो है वो शहीद को जन्नत में लेकर गए। तो ये साहब जो है ना ये बहुत ज़्यादा हैरान हुए और इन्होंने ये चीज़ सोची कि मतलब पूछने की नीयत से कि ऐसा क्यों हुआ। तो उनको ऐसा एहसास दिलाया गया, बताया गया, उनके दिमाग में ऐसी बात डाली गई कि शहीद जो था वो 1 साल पहले क्योंकि शहीद हुए थे, तो वो ये जो कमिंग रमज़ान जो इन गाजी को मिला ना, इससे इनके दर्जात जो है वो बुलंद हो गए, यानी शहीद से 1 दर्जा बुलंद हो गए वो। यानी आप यकीन करें, हम इतने खुशनसीब हैं कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले हर रमज़ान हमारे लिए 1 साल से ज़्यादा नेकियां भर देता है हमारे लिए। ऑटोमेटिक हमारे ऊपर 1 साल की और नेकियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन अफसोस जब होता है जब हम इस वक्त को, इस कीमती लम्हात को, इन कीमती सातों को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं और उनका भरपूर इस्तेमाल नहीं करते और उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते कि जैसे इसकी ज़रूरत है हमें।
شدید عبادت کریں، تھکنے والی عبادت کریں. میں نے پہلے بھی اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کو تھکنے والی عبادت پسند ہے، کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھک جائیں، آپ کو تھکن محسوس ہو، یہ ہے وہ عبادت. لیکن اللہ ہمیں توفیق دے، ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں. اور بہت سے اولیاء اکرام کی حکایتیں، جب اللہ میرے دادا حضور کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے دادا جو ہے نا وہ اتنی ماشاءاللہ سے اس طرح کی باتیں ہمیں سنایا کرتے تھے. مطلب وہ ایک گولڈن ایرا، جو میں اپنے بچپن کا آپ کو بتاؤں نا، ہمارے جتنے بھی کزنز ہوتے تھے یا گلی کے بچے بھی ہوتے تھے نا، جب دادا شام کے ٹائم نا، عصر کے ٹائم، ان کے روم مطلب سیپریٹ ہوتا تھا، اس میں انہوں نے اپنی پوری کبڈ جو ہے وہ اسلامک بک سے بھری ہوتی تھی، اور وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ریڈنگ کرتے تھے، اور قرآن شریف کی تفسیر اور ہر چیز، احادیث شریف کے پورے ان کے پاس سیٹس موجود تھے، اور وہ پڑھتے تھے. تو ہمیں بھی جمع کر کے، مجھے آج تک یاد ہے، میں اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں کہ میرے بچوں کو وہ بزرگ نہیں ملے. مجھے افسوس ہوتا ہے اس چیز کا تھوڑا سا، کہ میرے بچوں کو الحمدللہ ان کے دادا دادی موجود ہیں، لیکن وہ ظاہر ٹائم نہیں دے پائے ایسا جو ہم نے اپنے دادا کے ساتھ گزارا ہے اپنے بچپن میں. تو جو مجھے تھوڑی بہت اسلامک باتیں پتہ ہے نا، یا میں اسلام سے کچھ تھوڑا سا جڑ پائی ہوں، یا مجھے نالج ہے، یا میرا شوق ہے، تو میرے دادا کی وجہ سے میں کہوں گی کہ انہوں نے مجھے شوق ڈالا ہے. ان کے شوق کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا. تو وہ ہمیں نا کہانیاں سنایا کرتے تھے، تفسیر بتایا کرتے تھے، احادیث شریف سنایا کرتے تھے، کیا چیز کھانا اچھی ہے، کیا نہیں اچھی، کون سے فروٹ اچھے ہیں. انہیں جامن بہت پسند تھے، انہیں بھنے ہوئے چنے بہت پسند تھے، اور یہ کہتے تھے یہ غریبوں کا کھانا ضرور ہے، لیکن یہ اتنی طاقت کی چیز ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں نا، اور آپ یقین کریں جامن جو ہے نا وہ شوگر، بلڈ پریشر اور جگر کی گرمی کو ختم کرنے کا ایک اتنا نایاب فروٹ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. اور جو بھنے ہوئے چنے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ کے گھر میں بھنے ہوئے چنے موجود ہونے چاہیے. ہماری امی اللہ جنت نصیب فرمائے انہیں، وہ کہتی تھیں کہ گھر میں دال اور بھنے ہوئے چنے ضرور رکھا کرو، اس کا اسٹاک، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا. تو یہ ایسی نایاب باتیں ہیں اور ایسی نایاب چیزیں ہیں کہ جو آپ کی پرسنالٹی کو بناتی ہیں، آپ کو ساری زندگی یاد رکھتی ہیں. تو ہمارے دادا جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح کی سٹوریز بہت زیادہ سنایا کرتے تھے، اور وہ نا اولیاء اکرام کا قصے جو ہیں وہ بہت زیادہ سنایا کرتے تھے، جس میں ہمارے دادا ہمیں بتاتے تھے کہ اولیاء اکرام کی عبادت کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ سارا دن جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت کرتے تھے، یعنی لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اور رات میں اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے ساری رات. اور جب وہ صبح ہوتی فجر کے بعد، وہ اپنے پیروں پہ نظر ڈالتے نا، کیونکہ اندھیرے ہوتے تھے اس وقت، تو صرف ایک روشن چراغ کی روشنی ہوتی تھی بس. تو جب وہ پیروں پہ نظر ڈالتے تھے تو ان کے پیر سوجے ہوا کرتے تھے، اور وہ اتنی، اور ان کی جو رقت آمیزی جو ان کے اندر آتی تھی، یعنی جو آنسو ان کے گرتے تھے اس سے ان کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں. تو یہ حالت ہوا کرتی تھی لوگ ان کی، اور ایسے ہی بزرگوں نے عبادت کی ہے. اور ایسا جذبہ آج موجود ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، شاید ہوں گے کچھ ایسے لوگ، اللہ کے بندے ظاہر ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی نیک انسان موجود ہے نا، یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب ایک بھی نیک انسان ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی. تو مجھے امید ہے اس بات سے کہ اس دنیا میں ابھی بہت سارے بہت ہی نیک، عابد اور بہت ہی تھکنے والی عبادت کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. تو دیکھیں ماشاءاللہ باتوں میں کتنے مزے کی چیزیں بن گئی. آج نا میرا دل تھا کہ میں بہت ساری افطاری بناؤں، کیونکہ 21واں رمضان شریف ہے، اس کی افطار ہے. اچھا، یہاں پر نا بانٹنے کا سسٹم جو ہے نا، وہ زیادہ تر یہاں پہ لوگ چاول جو ہے وہ ڈھیر سارے پیکٹس بنا کے بانٹ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ میں اللہ کے حکم سے لانے چاہا تو وہ بھی یہ سلسلہ کریں گے. تو بس یہاں پر نا میں نے آلو کے کباب بنا لیے تھے. آج میرا دل تھا، کیونکہ میرے پاس پڑی تھی چکن کی یخنی، تو ویجیٹیبلز بھی موجود تھی، تو میں نے کہا چلو سوپ بناتے ہیں، بہت دنوں سے دل چاہتا تھا. آج موسم بھی بہت پیارا تھا، ٹھنڈی ہوا تھی. سوپ بنایا، ساتھ میں دہی بڑے بنائے، پکوڑے بنائے کرسپی، اور ساتھ میں فروٹ چاٹ بنائی. تو یہ بس سب ساری چیزیں کر کے، تو بچوں نے تو یہ کباب جو ہے وہی دوبارہ انہوں نے کہا کہ اماں ہمیں وہی شاورما سوس بنا کر دیں، وہ بنائی میں نے. ساتھ میں وہی کباب کا جو روٹی میں نے خبز بتایا تھا جیسے پہلے، ویسے ہی اس کے اندر کباب ڈال کے، تو بچوں نے تو اس طرح سے انجوائے کیا، اور میں نے بھی کھایا آج سوپ کے ساتھ، تو بہت اچھا لگا. تو یہ افطاری جو ہے نا، بس گزرتے جا رہے ہیں، یہ وقت، یہ لمحے گزرتے جا رہے ہیں، یہ چند دن جو رہ گئے ہیں اس قیمتی مہینے کے،
میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی بھرپور عبادت کریں اور اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو اور تمام انسانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کی مخلوق ہے، بہت پیاری مخلوق ہے انسان، لیکن بس وہی بات ہے نا کہ جب شیطانیت چھا جاتی ہے تو انسان اپنا ہر چیز بھول جاتا ہے، نہ وہ اپنا ریلیجن یاد رکھ پاتا ہے، نہ اپنی وہ انسانیت یاد رکھ پاتا ہے. تو بس اللہ سے ہر وقت استغفار کرنی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں عزت سے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے نا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ عزت سے ہی ہمیں اٹھا لے. اور جس طرح اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے نا، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں مسلمان اٹھا لے، اور ہماری آنے والی جو نسل ہے نا اللہ رب العزت اسے بھی مسلمان رکھے اور مسلمان ہی اٹھائے. کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کروشل، بہت ہی زیادہ سخت ہونے والا ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اگر آپ کا جو ہر آنے والا وقت ہے نا وہ پچھلے وقت سے زیادہ مشکل ہوگا. مطلب کوئی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ کوئی میجک ہو جائے گا اور سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. تو جی یہ بس چیزیں سیٹل کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے دیکھیں ہماری ماشاءاللہ سے افطار بھی تیار ہو گئی تھی، سب چیزیں تیار ہو گئی تھی، افطاری کر لی تھی ہم نے، اور یہ ڈنر ٹائم تھا تو میں نے تو اپنی پلیٹر بنا لی تھی. اچھا یہ میں نے نا ہری مرچیں سرکے میں کاٹ کے رکھی تھی، بڑا ہی مزے کا جو ہے نا مرچوں کے اندر ٹیسٹ آ جاتا ہے سرکے کا. تو اس طرح سے بنا کے رکھا کریں فریج میں، کبھی کبھی ایسا دل چاہتا ہے چیزوں کا. تو یہ رول بنائے تھے میں نے. مجھے امید ہے آج کا آپ کو ولاگ میرا پسند آیا ہوگا. ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. چینل پہ نیو ہے تو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اپنے پیاروں کے ساتھ میری باتوں کو آگے ضرور پھیلایا کریں. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھا بولوں، کہ آپ کے کچھ کام آ جائے. اپنا خیال رکھیں. میرے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.